ویلکم بیک سویرے پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کل ہم سب نے جان لیا کہ غربت مہنگائی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اپنے جو اراکین ہیں انہوں نے بھی مشیر خزانہ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کل کر دیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ غربت ہو رہی ہے, لوگ حلقوں کے اندر باتیں کر رہے ہیں. مطلب کفر تک لے جاتی ہے یہ جو غربت ہے, جو فاقہ ہے, یہ جو بھوک ہے. سو یہ اتنا سنگین جو ہے یہ مسئلہ ہے. اور کل پرسوں میں پڑھ رہی تھی نیوز پیپر اور بڑی حسرت سے میں نے خبر پڑھی کہ چین نے اعلان کر دیا ہے کہ اپنی دیہی علاقوں کو انہوں نے غربت سے پاک کر دیا ہے. اور اگر آپ کووڈ کے آپ کے سامنے شمار اعداد و شمار ہوں اور آپ نے بھی نظر سے آپ کی رپورٹ گزری ہوگی تو سب سے زیادہ جو مہنگائی کا تناسب رہا وہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں رہا. سو جہاں پہ سب سے زیادہ غریب لوگ بس رہے ہیں وہاں پہ غربت سب سے زیادہ ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دوست ملک کی طرف دیکھیں تو جہاں اور بہت ساری چیزوں کو ہم فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ ماڈل جو ہے یہ تو سب سے پہلے ہمیں اپنانا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ملک سے غربت کو نکال کے پھینکا ہے. اور خاص طور پہ جو ڈکلیئر کیا جانا تھا نا, پچھلے ہفتے کی اہم خبروں میں سے ایک خبر تھی کہ چین کے صدر نے اعلان کیا کہ ہم نے اپنے دیہی علاقوں کو غربت سے پاک کر دیا, صاف کر دیا. اب ہمارے دیہی علاقے جو ہیں وہ ایٹ پار ہے. اور حمزہ جب دیہی علاقوں میں غربت زیادہ بڑھتی ہے تو اس کا پریشر شہروں پہ پڑتا ہے اور آبادی وہ نقل مکانی ہوتی ہے جس سے پھر تناسب جو ہے وسائل کا اور مسائل کا وہ خراب ہو جاتا ہے. اور لوگ جو ہے پھر نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں زیادہ بڑے شہروں کے لیے اور وہاں پر بوجھ بڑھتا ہے. پھر چھوٹے شہروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز نہیں بنائی جاتی کہ سارے بچے تو ادھر آگے پڑھتے ہیں. خیر دیگر بڑے مسائل ہیں. حکومت عالمی وبا کے معیشت پر لگائے گھاؤ بھرنے کے لیے اقدامات تو کر رہی ہے مگر ابھی اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچے ہیں اور عوام بار بار یہی سوال کرتے ہیں. اس حوالے سے اچھی خبر ہے کہ حال ہی میں پاکستان اور چین کے مابین غربت کم کرنے کے لیے مشترکہ تعاون پر اتفاق کیا گیا اور چین سے پاکستان کو ہمیشہ بڑی امیدیں رہی ہیں. معاون خصوصی ثانیہ نشتر کا کہنا ہے کہ مفاہمت نامے کی حتمی تفصیلات پر ابھی کام ہو رہا ہے. یہ فریم ورک دونوں ممالک کو غربت کے خاتمے میں تجربات کے اشتراک سے مستفید جو ہے ہونے کا ایک اہم موقع فراہم کرے گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. چین بھی آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک اور اگر کچھ عرصے پہلے جائیں تو وہاں پر بھی غربت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک غربت سے نکال کر ایک جسے کہتے ہیں ہیومن ریسورس کیپٹل بنایا ہے اپنا, اور پھر جیسے انہوں نے اپنے دیہی علاقوں کو ایٹ پار کر کے, اور یہ ایک ایسی ریولوشن ہے کہ جس کو فالو کیا جانا چاہیے اور یقینی طور پر یہ ہمارے لیے بڑا انسپریشنل ہے. اسی بارے سے ہم بات چیت کریں گے. اس وقت عرفان مفتی کے ساتھ ہیں, ماہر معاشی امور. السلام علیکم عرفان مفتی صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. آئی ایم آل ایکسائٹیڈ اس لیے کہ اگر کوئی ایک چائنا ماڈل ہمیں فالو کرنا ہے تو یہ ماڈل ہے کہ غربت کا خاتمہ اگر چین کر سکتا ہے دنیا کی آبادی کے لحاظ سے بڑے ممالک, اور اس کے بعد اب وہ اگر اپنے دیہی علاقے کو ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ ہم نے دیہات سے بھی غربت کا خاتمہ کر لیا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا ماڈل ہے کہ اپلیکیبل ہے پاکستان میں. اور اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے کہ ہم بھی اسی نقش قدم پہ چل سکیں؟ جی بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی اہم اور بڑا جو ریلیونٹ ہے اس وقت کا ٹاپک اس پر بات شروع کی ہے. دیکھیں یہ جو چین کا ماڈل ہے پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے ہمیں. چین کا جو ایفرٹس ہیں غربت سے نکلنے کی وہ 1990 سے شروع تھی. 1990 میں آپ اندازہ لگائیے کہ کچھ 750 ملین جو رورل چائنیز تھے وہ غریب تھے, غربت اور اس کی لکیر سے نیچے رہتے تھے, یعنی کوئی 75 کروڑ لوگ تھے. اور 2016 میں جب ورلڈ بینک نے اسسمنٹ کی تو پتہ لگا کہ وہ صرف 75 لاکھ لوگ رہ گئے ہیں. یعنی کوئی آپ اس اندازہ لگائیے کہ کوئی 75 کروڑ کے قریب لگ بھگ یا 74 کروڑ لوگ انہوں نے غربت سے نکالے ہیں. اچھا, اس میں دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک پاورٹی میجرمنٹ لیتا ہے وہ $1.9 پر ڈے پر پرسن لیتا ہے, جبکہ چائنیز نے اپنے ماڈل میں اس فگر کو $2.3 پر ڈے پر رکھا ہے. یعنی انہوں نے اس کو ہائی لیول پر رکھا کہ ہم غربت کو جب ختم کریں گے تو ہم ورلڈ سٹینڈرڈ سے بھی اوپر ایک سٹینڈرڈ قائم کریں گے. اس کی وجہ سے آپ اسے اور یہ اس میں جو چائنیز ماڈل ہے نا وہ صرف انکم کا نہیں ہے کہ صرف انکم بہتر ہو جائے تو آپ غربت سے نکل آئے ہیں. اس میں لیونگ کنڈیشنز ہیں, اس میں ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, اس میں ایجوکیشن ہے. تو ایک کمپریہنسو سلوشن انہوں نے دیا اپنے لوگوں کو کہ جس سے وہ گریجویٹ کر گئے پاورٹی سے اوپر. اب یہ جو اس میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ لرننگز ہیں. پہلی لرننگ یہ ہے کہ چائنا نے اپنے لیے یہ ٹارگٹ خود رکھا تھا, انہوں نے ورلڈ بینک کو فالو نہیں کیا. جیسے ہمارے جیسے ملک نارملی ورلڈ بینک کی ہی ڈیفینیشنز کو فالو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہم اسی ٹریپ میں پڑے رہتے ہیں.
تو انہوں نے ذرا پروگریسو اپنے لیے ٹارگٹ رکھا. اچھا اس کے اندر جو بنیادی باتیں چند وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پھر میں پاکستان پر آؤں گا. چائنا نے جو کام کیا وہ 3-4 بڑے اہم کام ہیں. اس میں ایک انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو غریب رہتے تھے ریموٹ ایریاز میں, ان کو انہوں نے ہاؤسنگ کمپلیکسز بنا کر وہاں شفٹ کر دیا, ٹاؤنز میں, سٹیز میں, اور جہاں پرانے گاؤں تھے ان کے ساتھ نئے گاؤں سیٹ اپ کیے تاکہ لوگوں کی لیونگ فوری طور پر بہتر ہو جائے. پھر وہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ جو بیسک انفراسٹرکچر, رورل انفراسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں سڑکیں ہیں, جو مارکیٹ لنک روڈز ہوتی ہیں, جہاں سے آپ ہیلتھ سسٹم تک پہنچ سکتے ہیں, آپ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے جا سکتے ہیں, اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا. تو ایک اس کو رورل انفراسٹرکچر, اس سے غریب کا جو ایک غریب اصل میں لینڈ لاک ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جس سے اس کی ایکسیس فیسلٹیز تک نہیں رہتی ہے. وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتے, ان کے بچے تعلیم نہیں لے سکتے, یا وہ کسی ایسی ایمرجنسی میں کسی قریب علاقے میں نہیں پہنچ سکتے. آپ کو اندازہ ہی ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں لوگوں کو کس طرح سے مشکلات ہوتی ہیں شہر یا فیسلٹیز تک پہنچنے میں. تو انہوں نے رورل انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. اچھا, اس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں انہوں نے انہی غریبوں کو امپلائی کیا, تو اس سے ڈبل بینیفٹ ہوا کہ جو امپلائمنٹ بھی ملی کو, اور اس کے بعد اس کو فیسلٹیز بھی مل گئی. اچھا, اس سارے میں انہوں نے ایک اور کام کیا جو اصل میں ایک چیز کو محسوس کرنا ضروری ہے کہ جو ماؤ زے تونگ کا ایک ماڈل تھا نا 1950 کا, جس میں انہوں نے ایک جائنٹ لیپ ٹورڈز ڈیولپمنٹ کر رکھا تھا, اس سے مسائل بڑھ گئے تھے. اس سے یہ ہوا تھا کہ لوگ کمیون میں چلے گئے, گیٹوائز ہو گئے, اور ایک میس لیول کی وہاں پاورٹی اور اسٹارویشن آ. لیکن جب انہوں نے اس کو توڑا تو انہوں نے اس کو لوگوں کو مختلف آپشنز دی, اور جس کی وجہ سے امپلائمنٹ ہوئی, رورل انڈسٹری لگی, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ہمیں یہ یہاں پر بتائیے گا کہ جو رکاوٹیں غربت سے نکلنے میں چین کو درپیش تھیں, کیا پاکستان کو بھی بالکل ویسی ہی رکاوٹیں درپیش ہیں, یا ہماری رکاوٹیں کچھ مختلف ہیں چین سے, ہمیں تھوڑا سا کچھ مختلف کرنا ہوگا؟ میرا خیال ہے ہمارے 2 مسائل ہیں. ہماری جو اپروچ ہے نا پاورٹی کو ہینڈل کرنے کی, اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک, ہم پاورٹی کو زیادہ اربن اس سے دیکھتے ہیں کہ اربن ایریاز میں جو پاورٹی, حالانکہ وہ اسپل اوور ہے, اصل میں پاورٹی رورل ہوتی ہے. اور پاکستان میں اگر ہم کہتے ہیں 61% رورل پاپولیشن ہے, تو 61% کا کوئی 80% پور یا موسٹ پور ہے. تو اب ایک بڑی رورل پور پاپولیشن ہے جس کو ہم ہینڈل نہیں کرتے. اب میں اس کا مثال دیتا ہوں کہ آپ نے گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی انفراسٹرکچر نہیں بنایا, ابھی بھی سڑکیں نہیں ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہیں, بریجز نہیں ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا مشکل ہے, واٹر ایشو ہے, ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے, ہائیجین کے ایشوز ہیں. تو پاکستان کا, میں اصل میں پاکستان کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں 2 میجرمنٹس ہم لیتے ہیں. ایک ہے $1.25 پر ڈے, اس حوالے سے پاکستان کی کوئی 23% آبادی پور ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ صرف $1.25 پر ڈے پر جو لوگ رہتے ہیں, اس میں بھی کوئی 23%, ان کو ہم پورسٹ دا پور کہتے ہیں. اور جو $2 پر ڈے کی ہماری ڈیفینیشن ہے, اس میں کوئی 60% لوگ پور ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم گلوبل ڈیفینیشن پر جاتے ہیں تو پاکستان کی کوئی 50 to 60% آبادی پاورٹی لائن یا اس سے نیچے رہتی ہے. بالکل صحیح. پاکستان نہیں, میں ایک بات اور اس میں اضافہ کر دوں پھر آپ, وہ ہے کہ پاکستان میں صرف پاورٹی نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی پاورٹی انڈیکس. یعنی ہماری غربت صرف انکم کی نہیں ہے, ہمارے یہاں اسکولنگ کے ایشوز ہیں, ہمارے یہاں انرولمنٹ کے ایشوز ہیں, چائلڈ مورٹیلٹی کے ایشوز ہیں, الیکٹریسٹی نہ ہونے کے ہیں, سینیٹیشن نہ ہونے کے ہیں, ڈرنکنگ واٹر, فیول. تو ہم ملٹی پاورٹی انڈیکس کے اس میں کھڑے ہیں. تو ہمارا جو غریب ہے وہ صرف انکم سے غریب نہیں ہے, وہ ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن میں غربت میں چلا جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ضروری ہے, جو آپ نے رکاوٹوں کی بات کی ہے, جو چائنا کا ماڈل ہے, کہ انہوں نے صرف انکم کو فوکس نہیں کیا, انہوں نے ہاؤسنگ کو کیا, انہوں نے رورل انفراسٹرکچر کیا, انہوں نے رورل انڈسٹری کو کیا. تو ایک کمپریہنسو سولوشن وہ لے کر آئے ہیں, نتیجتاً یہ چیز آگے بڑھی. تو آپ کا بیریئر یہ ہے کہ آپ رورل انویسٹمنٹ نہیں کرتے.
ٹھیک ہے. آپ نے رورل انڈسٹری نہیں لگائی ہے, آپ نے انڈسٹری شہر میں لگائی, نتیجہ ہوا کہ رورل لیبر اربن ایریا میں آ گئی, اسکواٹرز بن گئے, کچی آبادیاں بن گئی, وہاں بھی فیسلٹیز نہیں ملی, گاؤں میں بھی نہیں ملی. تو آپ اربن ماڈل سے نکل کر جب تک آپ رورل ماڈل میں نہیں جائیں گے اور وہاں پر فیسلٹیز, پروویژن, امپلائمنٹ اور جو بیسک پروویژنز ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, ہائیجین, واٹر, فیول, تب تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان. درست فرما رہے ہیں سر, لیکن ابھی پچھلے دنوں کے اگر ہم فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھیں, ادارہ شماریات جو اس نے کہا کہ مڈل کلاس شرنک کر گئی, جس کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. پھر ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہے, جب ہم پکی سڑکیں بنوائی گئیں پچھلی حکومت کے دور میں تو کہا گیا کہ تو سارے پیسے جو ہیں روڈز پہ لگا دیے, یہاں پہ تو ہاسپٹل بننے چاہیے تھے, اسکول بننے چاہیے تھے. اب جب گورنمنٹس چینج بھی ہوئی ہیں تو نہ ہاسپٹل بنے, نہ اسکول بنے, نہ سڑکیں ہی بنی اس طرح سے. تو بتائیے گا کہ یہ ڈائریکشن کو سیٹ کرنا جو ہے اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اور مسلسل پاکستان کے فگرز تو یہ شو کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن جاتے چلے جا رہے ہیں. تو اس صورتحال کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا اور کیا کیا جانا چاہیے فوری طور پہ؟ میں سمجھتا ہوں, بہت شکریہ, میں سمجھتا ہوں دو مسائل ہیں پاکستان کی اکنامک تھنکنگ میں. ایک, ہم اسٹیبلائزیشن اور گروتھ کی طرف بہت فوکس کرتے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلائزیشن لیں اور گروتھ پر جائیں. اچھا, یہ سارا ماڈل ہم لیتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ جوڑتے ہیں, ہم ایگریکلچر کو نہیں لیتے. نتیجہ یہ ہے کہ جو ایگریکلچر سے جڑے لوگ ہیں, لیبر ہے, پروڈیوسر ہے, وہ نگلیکٹ ہوتا ہے. سو آپ دیکھیں, آپ سڑکیں بنائیں لیکن شہر میں نہ بنائیں, آپ بنائیں دیہات میں, آپ رورل روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک کریں. سو آپ کو جب دیکھیں, یہ جو آپ نے کہا نا پاورٹی بڑی ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ نے جو گروتھ لی بھی تھوڑی بہت جہاں سے آپ نے حاصل کی, اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا انٹو امپلائمنٹ, انٹو لوکل جو سولوشن ہے اس میں نہیں آپ ٹرانسلیٹ کر رہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا, اور جہاں آپ کی میجورٹی پاپولیشن ہے وہ اس سے ڈپرائیو رہتی ہے. تو آپ کو ماڈل کیا لانا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ صرف 3 اپروچز لے لیں. ایک تو لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ سیٹ اپ کریں جو کہ ایک بڑا ہب ہوتا ہے پلاننگ کا, ڈیلیوری کا اور سوشل سروسز کو انشور کرنے کا, کیونکہ دیہات میں یونین کاؤنسل ہے, اب ولیج کاؤنسل آپ بنا رہے ہیں, جیسے کے پی میں آپ بنائے, بہت اچھا ماڈل ہے آپ کا. تو یہ جو آپ بنائیں گے, ان کو آپ بجٹ دیں گے, ان کے ساتھ پلان کریں گے, تو پھر رورل انفراسٹرکچر, رورل امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. سو آپ گروتھ اور اسٹیبلائزیشن آبجیکٹیو ضرور فالو کریں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ ٹرکل ڈاؤن بھی تو ہو نا ڈیولپمنٹ میں, وہ ٹرکل ڈاؤن بھی تو ہو نا سوشل ڈیلیوری میں, وہ ٹرکل ڈاؤن ہو انٹو امپلائمنٹ. اگر وہ نہیں ہوتی تو آپ ایک سٹک ہو رہے ہیں, اور آپ کا ساری جو کنزمپشن ہے وہ اربن ایریا میں ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر بڑے بڑے کمپلیکسز بن رہے ہیں, یہاں بڑے بڑے ہبز ہیں, لیکن جو آبادی جس کو اس سر میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ بہت بیٹھی ہے. سو یہ ہمیں, میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کے لیے 3 باتیں میں ایڈوائز کروں گا. یہ اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ ہاؤسنگ کریں لیکن رورل ہاؤسنگ کریں. بالکل ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر کریں لیکن رورل انفراسٹرکچر. بہت شکریہ. اور امپلائمنٹ جنریشن. بالکل ٹھیک ہے. عرفان مفتی صاحب, آپ کا سفیر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے, بڑا ہی یہ اہم معاملہ ہے. اور بالکل آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے دنوں ایک سٹوری شیئر کی تھی کہ راجن پور میں ایک یونیورسٹی موجود نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. سو جس علاقے میں ایک یونیورسٹی نہیں بنائی گئی اور پاکستان کو آزاد ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, وہاں پہ نوجوان جو ظاہر ہے وہ کیسے وہاں پہ رکیں گے؟ جن لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, ان کو تعلیم یافتہ کرنا ہے, وہ کوشش کریں گے کہ وہاں سے نکلیں اور کہیں جائیں, اور ہوگا کیا پھر کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ شہروں کے اوپر پڑے گا جو کہ اس کے لیے اتنے بوجھ کو سہارنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر حکمران بھی یہ بات کریں گے جی کہ وہاں سے تو اتنے لوگ یہاں پر آ گئے, تو وہاں پر پیسے لگانے سے تو بہتر ہے کہ ہم یہاں پر ہی پیسے لگائیں اور وہ چند بڑے شہروں پہ پیسے لگتے رہیں گے. خیر آگے چلتے ہیں. فرا لوگوں کو نا پوٹوہار خطے کی ثقافت اور خوبصورتی دکھانے کی کچھ کوشش کرتے ہیں, جو کہ حکومت نے بھی ایک کوشش کی, اور یہ بڑی اچھی کوشش ہے. اس لیے کہ میں تو گئی نہیں ہوں, سفاری ٹورسٹ ٹرین تو اب چلے گی, لیکن گولڑا اسٹیشن اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یقین کریں آپ نے اپنی وہ جسے کہنا چاہیے انڈو پاک والا جو ٹائم ہے ہسٹری کا, وہ بڑا مس کیا. ایک تو وہاں پہ اسٹیم کا انجن جو کہ اب رواں دواں ہوگا, یہ انجن ہے جو کہ کہیں 18ویں 19ویں صدی میں چلا کرتا تھا, اور اب یہ اسی ٹرین کے ساتھ آپ سفر کر سکیں, یعنی اسٹیم انجن, چھک چھک, یہ بیل روایتی وہ جو ٹن ٹن ہوتی تھی. اچھا حمزہ, یہاں پر آپ جائیں, اگر یہاں پہ انہوں نے نا ایک میوزیم بنایا ہوا ہے, اس میوزیم میں جو ہندو پانی اور مسلم پانی کا کانسیپٹ ہم سنا کرتے تھے, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ کہانیاں سنی تھی ہم نے کہ جی میری اماں بتایا کرتی تھی کہ ہندو پانی مسلم پانی آواز آیا کرتی تھی, لیکن یہاں پہ جائیں تو یہ باقاعدہ چیزیں پڑی. تو اس ٹورسٹ جو ٹرین ہے نا, اس کا کچھ ذکر کرتے ہیں. ٹرین گولڑا سے اپنے سفر کا آغاز کرے گی. یہ سفر گولڑا, ٹیکسلا, حسن ابدال اور اٹک شہر ریلوے اسٹیشن سے گزرتے ہوئے تاریخی اٹک خرد اسٹیشن پر ختم ہوتا ہے, اور
یہ اب ٹرین چل رہی ہے. مریم ملک جو ہے ہمیں بتائیں گی کہ کس کس جگہ پہ جائے گی, کیسے کیسے جائے گی, اور یہ کتنا لوگوں کو جو ہے مزہ اور لطف دے گی. ملک کی رپورٹ دیکھیں. برطانوی دور کی یاد, اسلام آباد کا گولڑا ریلوے اسٹیشن. گولڑا ریلوے اسٹیشن کا قیام 1881 میں عمل میں آیا. اسے 1912 میں ایک جنکشن کی حیثیت دی گئی. اسٹیشن ارد گرد کے دیہات کے باسیوں کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے رہائشیوں کو کافی عرصے سے سفری سہولت فراہم کر رہا ہے. سہولیات اور تاریخی مقام کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیشن خوبصورت مناظر بھی پیش کرتا ہے. یہاں برگد کے درخت ہیں جن کی چھاؤں میں مسافر سکون محسوس کرتے ہیں. قدیم عمارت, پرانے دور کے گھڑیال, پرانے انجن اور میوزیم اسٹیشن کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں. اسٹیشن پر آنے والے افراد ان مناظر کو دیکھ کر ماضی کی یادیں تازہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں کیونکہ مرگلہ کے پہاڑ کا ویو بڑا اچھا ہے یہاں پہ, اور سکون تو بہت ہی زیادہ ہے یہاں پہ. یہاں پہ جو سیلونز ہیں اور جو انٹیکویٹیز جو ہالز میں رکھی ہوئی ہیں, جو اسٹیم لوکوموٹیوز وغیرہ ہیں, ان کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. ایک پرانے زمانے میں انہیں احساس ہوتا ہے جیسے وہ پرانے زمانے میں پہنچ گئے ہوں. اسٹیشن ماسٹر کا کہنا ہے کہ اس قدیم اسٹیشن پر ملک بھر سے ٹرینیں گزرتی ہیں. اب پاکستان ریلوے جو ہے وہ سپاری ٹرین کا انعقاد کر رہی ہے, جو ہر سنڈے کو راول پنڈی سے 9 بجے چلا کرے گی, 9:15 بجے یہاں آیا کرے گی. یہاں مسافر میوزیم وزٹ کریں گے. میوزیم وزٹ کرنے کے بعد 10:30 بجے یہاں سے ڈپارچر ہوگا, اور وہ ٹرین جو ہے ٹیکسلا, حسن ابدال سے ہوتی ہوئی اٹک خرد تک جائے گی. ریلوے اسٹیشن پر قائم میوزیم کی تشہیر اور اسٹیشن پر ٹورسٹ ٹرین سٹاپ بنایا جائے تو یہ اسٹیشن سیاحوں کے لیے پسندیدہ مقام بن سکتا ہے. برطانوی راج کے اس ریلوے اسٹیشن پر زیادہ رش تو نہیں رہتا, لیکن یہاں کی خوبصورتی اس قدر لاجواب ہے کہ سیاحوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہے. کیمرہ مین انیس خواجہ کے ساتھ مریم ملک, 92 نیوز, اسلام آباد. بالکل جی, بڑی خوبصورت رپورٹ تھی. خصوصی جنید جمشید کا ایک گانا بھی اسٹیشن پہ شوٹ ہوا ہے. اچھا. اور یہ اسٹیشن بہت خوبصورت ہے. آپ جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن یہ خوبصورتی ہم صرف آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں فرا, اور آنکھیں جو ہیں پھر بہت بڑی نعمت ہے. بالکل ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے مجھے نا اس اسٹیم انجن کو دیکھ کے گون ود دی ونڈ کی یاد آتی ہے. دیکھی آپ نے؟ ہاں جی دیکھی بھی, آپ نے مجھے بتائی بھی تھی. جو موویز ہیں وہ آپ کو یاد آ جاتی ہیں. لیکن چلیں ہم آتے ہیں اس دور میں جو حمزہ بات کر رہے ہیں. آنکھیں اللہ تعالیٰ تو یہ نظارے کریں گے نا. آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس کی بدولت ہم دنیا کی ہر رانائی اور خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. لیکن ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. آج کل ویسے بھی اتنی زیادہ اسکرین ٹائم ہو گیا ہے, اور یہ ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق یہ جو ہم یوز کرتے ہیں آلات, ڈیجیٹل آلات, اسمارٹ فونز, ٹیبلیٹس, ان کی وجہ سے ہماری نظر پہ اثرات بہت برے ہیں اور لوگوں کی نظریں کمزور ہو رہی ہیں. اچھا فرا, ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم چلیں بچوں کے اسکرین ٹائم کی تو بات کرتے ہیں, اب مجبوری بھی ہے کئی لوگوں کی, وہ اسکرین ٹائم چاہ کر بھی کم نہیں کر سکتے. ان کا کام ہی ایسا کہ ان کو جو ہے شاید ٹی وی دیکھنا پڑ رہا ہو, شاید ان کو موبائل پہ لگا رہنا پڑ رہا ہو, شاید ان کو لیپ ٹاپ پہ کام کرنا پڑ رہا ہو. تو یہ مسئلہ ہے. امریکہ میں ایک تحقیق کی گئی ہے جس کے مطابق 2050 تک دنیا کی جو نصف آبادی ہے وہ نظر کی کمزوری کا چشمہ پہننے کے لیے پابند ہو جائے گی. ان کو ضرورت ہوگی اور نظر جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہوگی. مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی شاید کافی زیادہ ہو گئے. بالکل, مایوپیا جو ہے بہت بڑھ رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے حمزہ, پچھلے دنوں میں نے ایک کہانی پڑھی اور میں نے بڑا اس کو انجوائے کیا. وہ تھی پشاور کے ایک ٹیچر کی جنہوں نے غار میں اپنا گھر بنایا. تو وہ بھی تو رہ رہے ہیں نا. تو یہ ہمیشہ ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ غار میں چلے جائیں. آئی لک فارورڈ ٹو اٹ. مجھے تو اتنا, آپ کو پتہ ہے غار کی ساؤنڈ پروفنگ آپ نے کبھی انجوائے کی ہے؟ غار کے اندر آپ جائیں تو اس کی جو سائلنس ہے, اس کی جو ٹھنڈک ہے, نہ آپ کو اے سی میں ٹھنڈک مل سکتی ہے, نہ آپ کو بیسٹ ساؤنڈ پروفنگ سے وہ خاموشی مل سکتی ہے. فرا سیر پہ بھی جاتی ہے نا, وہاں پر خاموشی ڈھونڈتی رہتی ہے. خیر اس میں ہم بات کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. ڈاکٹر ارسلان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی بھی نظر کمزور ہے, میری بھی نظر کمزور ہے. کب سے آپ کی نظر کمزور ہے؟ اور ہم ٹیبلٹس کی بات کر رہے ہیں, اس ٹائم تو اسکرین ٹائم نہیں ہوتا تھا جب ہم لوگوں کی نظریں کمزور ہوئی تھیں. دیکھیں اس میں کئی فیکٹرز ہیں جو شامل ہیں جو کہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ نظر کی کمزوری جو ہے وہ کتنے لوگوں میں ہوگی, کب شروع ہوگی اور کس طریقے سے آگے پروگریس کرے گی. اوور اے پیریڈ آف ٹائم جیسے ہیومن سویلائزیشن نے ترقی کی ہے تو پہلے نزدیک کے کام اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے, یا اتنے انٹینسو نیئر ورک نہیں ہوتے تھے. ود دا پیسیج آف ٹائم جو نزدیک کے کام ہیں, جس طرح ہمارا اگر ایون آپ ایجوکیشن دیکھ لیں بچوں کے, اگر پہلے ہم لوگ اپنے بچپن میں 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے پڑھا کرتے تھے, تو اب آپ دیکھ لیں کہ ود دا پیسیج آف ٹائم کتنا زیادہ بچوں کو انٹینسو نیئر ورک کرنا پڑتا ہے.
کورونا کا جہاں کئی اس میں چینجز آئی ہیں ہمارے لیونگ سٹائل کے اندر، ایک بہت بڑی چینج آپ نے بچوں میں فیل کی ہوگی کہ ان آن لائن کلاسز کے اوپر شفٹ کر دیا گیا، یعنی جو ان کا پیپر ورک ہے اس کے علاوہ اب ٹیبلٹ کا جو ان کا ایکسپوجر ہے، جو نیئر ورک کا ایکسپوجر ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اور آپ نے جس ریسرچ کا ذکر کیا یہ بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہے کہ 2050 کے اندر جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق جو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 57 کنٹریز ان دا ورلڈ ول بی ہیونگ 50% پاپولیشن دیٹ ول بی مائیوپک، یعنی کہ آدھی دنیا کی آبادی جو ہے وہ گلاسز لگا رہی ہوگی. اور ایک جو تھوڑی سی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پہلے سے ہمیں یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ گلاسز، مائیوپیا کین ایون لیڈ ٹو بلائنڈنیس ناؤ، ٹھیک ہے. اور اس میں اس کی کئی اقسام ہیں اب، اور ان کے اوپر باقاعدہ ریسرچ پیپر، ریسرچ آرٹیکلز شائع ہو رہے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اگر 50% لوگ جن کو اینکیں لگی ہوئی ہیں تو ان میں سے 10% ایسے ہوں گے جن کی نظر اتنی ویک ہو چکی ہوگی کہ وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز روٹین میں پرفارم نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں 2 فیکٹرز، ایک تو ایک انہیریٹنس، جی کیونکہ یہ موروثی طور پہ بھی نظر کی کمزوری جو منتقل ہوتی ہے. دوسرا میں نے دیکھا فیملی میرجز جن لوگوں میں ان میں عموماً بچوں کی نظریں بہت کمزور ہو جاتی ہیں. تیسرا ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ ایکسرسائزز آنکھوں کی، آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو آپ نے، جیسے میں ابھی غار میں چلے گئے تھے ہم، کہ آپ نے کوئی بھی کام کرتے ہوئے بریک لینا ہے اور اس 5 منٹس بریک میں آپ نے اپنی آئی ایکسرسائز جو ہے وہ کرنی ہے، جو یہ بھی بہت سارے لوگوں کو کانسیپٹ نہیں ہے. جی بالکل، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ مینشن کہ بیسیکلی it is not just about any kind of medication, it is about lifestyle modification. ٹھیک ہے. اور آپ جس طرح بات کر رہے تھے کہ اب آپ کی مجبوری ہے، آپ نے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور ٹیبلٹ اور یہ ساری چیزیں یوز کرنی ہیں، تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس میں اب ہم نے اپنے لائف کو ایڈجسٹ کرنا ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس میں آپ کو تقریباً ہر 15-20 منٹ کے بعد تھوڑی دیر کا بریک لازمی لینا چاہیے. اس کے علاوہ ایکسرسائز آپ کی روٹین کا حصہ ہونی چاہیے. جس ریسرچ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے علاوہ کئی اور ریسرچز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں دے آر آلسو لیڈنگ ٹو دا انکریز ان مائیوپک نمبر، یا آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے انڈور ایکٹیویٹیز سے. آنکھ کی جو انیٹمی ہے یا اس کی جو بناوٹ ہے اللہ کی طرف سے، اس میں جس وقت آپ دور فوکس کرتے ہیں اور دور کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھ کے اوپر اس کا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے، اور جس وقت آپ نزدیک کی چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور نزدیک کے لیے چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھ کی بناوٹ میں جو پٹھوں کا کھچاؤ ہے وہ اس صورت میں چینجز پیدا کرتا ہے جو کہ آنکھ کی شیپ میں ایسی ڈاکٹر صاحب گرینری دیکھا کریں، کیونکہ بزرگ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ گرینری دیکھو اور تمہاری نظر ٹھیک ہو جائے گی. تو گرینری کتنی دیر دیکھیں؟ ڈیلی دیکھیں، ہفتے میں 1 دفعہ دیکھیں، کیا کریں؟ دیکھیں ڈیلی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کی کم از کم آؤٹ ڈور آدھا گھنٹہ 15 منٹ، مارننگ واک، ایوننگ کا کوئی تھوڑا سا ٹائم. اور بچوں کی خاص طور پہ، کیونکہ دیکھیں جو بڑے ہیں وہ تو اپنی گروتھ کے اس ٹائم میں سے گزر چکے ہیں، اب شاید میں بھی بہت زیادہ چینجز ان کو نہ آئیں ان کی نظر میں، لیکن جو آنے والی جنریشن ہے یہ سارے مسائل ان کے لیے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب لیزر کرا لیں گے، اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیزر کرائیں گے، آنکھوں کا آپریشن کروائیں گے، آنکھیں بالکل ٹھیک ہوگی، چشمہ بھی اتر جائے گا. اس کے بارے میں آپ پھر کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے یہ اچھی بات کی، اور لیزر سے چشمہ ضرور اتر سکتا ہے، لیکن صرف آنکھ کا نمبر چینج ہونا یا آنکھ کے نمبر کو کم کرنا ایک چیز ہے، اور اس سے جو ریلیٹڈ پردے کی بیماریاں جن کا میں نے ذکر کیا کہ 10% پاپولیشن ایسی ہوگی جس کی آنکھ کے پردے میں ایسی چینجز ہوں گی جو کہ لیزر سے تو ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں نا. ٹھیک ہے، تو لیزر تو نمبر اتار سکتی ہے لیکن وہ آنکھ کی ان بیماریوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہے جو کہ پرماننٹ ہو چکی ہیں. اٹس آلویز سیڈ کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. لیزر جتنا بھی اچھا علاج ہو رہا ہے تو علاج ہی، تو حمزہ کیوں نہ پریونٹ کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب جو جینیٹکس اور وہ جو انہیریٹنس ہے اس کو کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے کہ بچوں میں، میں نے دیکھا بیچارے ابھی پڑھنا بھی نہیں شروع کرتے تو ان کی نظر جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے اور کیسے؟ دیکھیے کوئی بھی بیماری جس وقت بڑھتی ہے یا اس کا ایک رائز آتا ہے پاپولیشن میں بھی، لوگوں میں بھی، اس میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں. جینیٹکس از جسٹ ون فیکٹر. اگر جینیٹکس ایک اکیلا فیکٹر ہوتے تو پھر 100 سال 200 سال پہلے بھی لوگوں کو اسی مقدار میں اینکیں لگی ہوئی ہوتی جس مقدار میں اب لگ رہی ہیں.
تو ایک تو وہ رسک فیکٹر ہے، جتنے رسک فیکٹر بڑھتے جاتے ہیں اس چیز کی پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ یہ مرض بڑھے گا. تو جینیٹک ایک چھوٹا فیکٹر ضرور ہے اور خاص طور پہ ایک چیز میں مینشن کر دوں، یقیناً کزن میرجز وغیرہ اور یہ جو ہے یہ فیکٹر انوالوڈ ہے آئی کے اور کئی اور بیماریوں کے بڑھنے میں. تو اس چیز میں اب کسی حد تک لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آ بھی گئی ہے. پہلے یہ ٹرینڈ زیادہ تھا، تو یہ ٹرینڈ تو اب کم ہو رہا ہے کسی حد تک کہ آپ فیملی کے اندر ہی انٹر فیملی میرجز جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب شاید آہستہ آہستہ اسکرین ٹائم زیادہ ہی ہوگا جس طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارا لائف سٹائل جو ہو رہا ہے، ہم شاید اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. 2-3 مشورے دے دیں، یہ کریں اگر آپ کا اسکرین ٹائم زیادہ بھی ہو رہا ہے تاکہ آپ شاید بچ سکیں. دیکھیں اس میں ایک تو گورنمنٹ، ڈاکٹرز اور میڈیا، ان کی تھوڑی سی ایک اویئرنیس، جس طرح آپ نے ابھی یہ ایک اپنا ایک سیگمنٹ کیا ہے ارینج، تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کے. اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ اسکرین ہے اور وہ ہو کے ختم ہو جائے گی، اس کا افیکٹ آئے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ کتنی دیر اسکرین کرنی ہے اور کتنی دیر انہوں نے اس کو نہیں یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ فلٹرز آتے ہیں جو کہ ایپس کی فارم میں بھی اور گلاسز کے ساتھ بھی ہیں، بلو لائٹ کو جو کم کرتے ہیں. جنک فوڈ وغیرہ اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے اور فروٹس وغیرہ اور ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس جو ہے وہ اپنائی جائیں. ایکسرسائز کو ایڈ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچوں کی روٹین میں شامل کی جانی چاہیے. وٹامن اے کی ڈیفیشنسی کو بہت ضروری ہے دیکھنا. ملٹی وائٹامن، بادام کھانے والے لوگ عموماً ٹھیک رہتے ہیں. جی بالکل نہیں، یہ چیزیں فیکٹ ہیں. اور ڈرائی فروٹ، اینٹی آکسیڈنٹ، یہ نہ صرف آپ کی ہیلتھ بلکہ آنکھوں کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ایک توجہ کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے نا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ دور ترین جہاں تک دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھیں اور اس کو فوکس کریں. یہ ایکسرسائزز بھی سکھانی چاہیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آپ لوگ بھی دور دیکھنے کی کوشش کریں، میں اور فرا بھی کوشش کرتے ہیں جتنا دور دیکھ سکتے ہیں دور دیکھیں. آنکھوں کی ایکسرسائز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بریک کے دوران ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ملتے ہیں. اسٹے ود اس. Super 7